يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من حلف بغیر اللہ فقد اشرک۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، ابواب النذور حدیث رقم 1539 یہ حدیث کا نمبر شمار ہے۔ عنوان ہے کتاب کا غیر اللہ کی قسم شرک ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا یہ شرک ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرکا، جس نے غیر اللہ کی قسم کھی اس نے شرک کیا، یعنی جس شخص نے اللہ کے علاوہ کے ساتھ قسم کھی اس نے شرک کیا۔ تو غیر اللہ کی قسم کھانا یہ شرک ہے اور قسم کھانے والا مشرک بن جاتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، کتاب الایمان میں حدیث رقم 1648 1648 نمبر حدیث ہے۔ عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا تحلفوا بالطواع ولا بآبائکم، قسم نہ کھاؤ اپنے بتوں کی اور نہ اپنے باپ داداؤں کی، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بتوں کی قسمیں کھایا کرتے تھے، اپنے باپ داداؤں کی قسمیں کھایا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا کہ نہ بتوں کی قسمیں کھاؤ اور نہ اپنے باپ داداؤں کی قسمیں کھاؤ۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کتاب الایمان میں، حدیث رقم 6646 نمبر، اور اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث رقم 1646 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے تمہیں یہ کہ تم قسمیں کھاؤ اپنے باپ داداؤں کے ساتھ، یعنی اپنے باپ داداؤں کے نام پر قسمیں کھانے سے اللہ رب العالمین نے تمہیں منع کیا ہے۔ من کان حالفا، ہاں جو شخص قسم کھانے والا ہو، فلیحلف باللہ، بس وہ اللہ کے ساتھ قسم کھائے کہ واللہ باللہ ثم اللہ، مجھے اللہ کی قسم، اللہ کے ساتھ کی قسم، مجھے اللہ کے ناموں کی قسم، او لیصمت، اور اگر وہ اللہ کے نام کی قسم نہیں کھاتا تو وہ پھر خاموش رہے، یعنی اللہ کے قسم کے علاوہ اور کسی کی قسم نہ کھائے۔ اسی وجہ سے ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں کتاب الایمان حدیث رقم 665 اور صحیح مسلم میں کتاب الایمان حدیث رقم 1648 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا من حلف فقال فی حلفہ باللات والعزى، جس نے قسم کھی اور اس قسم میں یہ کہا کہ میں لات اور عزا کے ساتھ قسم کھاتا ہوں، فلیقل لا الہ الا اللہ، بس وہ یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ۔ سبقت لسانی کے طور پر اگر کوئی لات اور عزا کی قسمیں کہے، بتوں کی قسمیں کہے، تو اس سے یہ انسان کافر نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں ایک سبب موجود ہے کہ اس کو کے لیے مانع ہے کفر سے، اور وہ ہے سبقت لسانی، غلطی کرنا، تو غلطی کرنا بھی ایک رکاوٹ بنتی ہے کفر اور شرک سے، تو وہ فوراً کہے لا الہ الا اللہ۔ زمانہ جاہلیت میں بتوں کی قسمیں کہی جاتی تھی، یہ عام بات تھی۔ اسلام میں اگر کسی مسلمان کے منہ سے عادت کے مطابق غیر شعوری طور پر بتوں کی قسم نکل جائے تو فوراً لا الہ الا اللہ پڑھ کر توحید کا اقرار کر لے، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں۔ اگر غیر اللہ کی قسم زبان سے نکل جائے تو فوراً توبہ کی جائے
مشرکوں میں جن کی قسمیں کھائی جاتی تھی، ان کی قسم کھانے سے ایمان میں خلل آتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص وہ بھولنے کی وجہ سے یا سبقت لسانی کی وجہ سے یا غیر شعوری کی وجہ سے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے، بتوں کی قسم کھاتا ہے، یا اور جس طرح پشتوں میں مشہور ہے وہ قسمیں کھاتے ہیں، ماں کی قسمیں کھاتے ہیں، کوئی اپنی باپ داداؤں کی قسمیں کھاتے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے منع کیا ہے۔ اور فوراً اگر بتوں کی قسمیں کھائی ہو تو فوراً لا الہ الا اللہ توحید کا اقرار کرے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ تو معاشرے کی یہ برے رسمیں اور رسومات یہ ہمیں ختم کرنی چاہیے۔ اور آج کے درس کا یہی خلاصہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے غیر اللہ کے ساتھ قسمیں اٹھانے سے منع فرمایا۔ جو شخص بھی قسم اٹھاتا ہو تو وہ اللہ کے ساتھ اٹھائے، اگر وہ اللہ کے ساتھ نہیں اٹھاتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا او لیسمت، پھر وہ خاموش ہی رہے۔ تو ہمیں چاہیے پہلے تو قسم نہ اٹھانی چاہیے، اگر قسم بندہ کوئی شخص قسم کھائے بھی تو اللہ کی گئے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ قسم نہ کھائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ دعوت اہل حدیث ٹی وی کی منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔